السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے روزمرہ، پھر اس کے بعد محاورہ اور پھر ضرب المثل، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی جانیں گے کہ محاورہ اور ضرب المثل میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے روزمرہ۔ روزمرہ نام ہے اہل زبان کی بول چال اور ان کے اسلوب بیان کا۔ تحریر ہو یا تقریر، نظم ہو یا نثر، ہر قسم کے کلام میں روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو نہایت ضروری ہے۔ کلام میں روزمرہ کی پابندی جس قدر کم ہوگی وہ اسی قدر معیار سے گر جائے گا۔ روزمرہ کا دار و مدار زیادہ تر دو باتوں پر ہے۔ پہلے، مناسب اور موزوں الفاظ کا انتخاب کرنا، پھر ان کو ایسے طور پر ترتیب دینا کہ مضمون کے سمجھنے میں سمجھنے والے کو کوئی پریشانی باقی نہ رہے اور خیال کی ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو روزمرہ سے کیا مراد ہو گئی؟ روزمرہ سے مراد ہے کہ وہ باتیں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، حرف اضافت یعنی کا، کی، کے کا، اور واحد جمع، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کس سے جو ہے وہ یہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزمرہ میں ان تمام چیزوں کا جب ہم خیال رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری تحریر بہت عمدہ ہو جاتی ہے اور سمجھنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے محاورہ۔ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو ایک فعل یعنی ایک کام اور ایک یا چند اور الفاظ مل کر بنا ہو، اور محاورہ عام طور پر اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ اب جیسے دیکھیے کہ اتارنا کے حقیقی معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے کر آنا، جیسے گھوڑے سے سوار کو اتارنا، کھوٹی سے کپڑے کو اتارنا، یا پلنگ سے تکیے کو نیچے اتارنا وغیرہ۔ تو یہ سب محاورے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر اتارنا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے کہ محاورہ یہ کب بنے گا؟ نقشہ اتارنا، دل سے اتارنا، دل میں اتارنا، ٹھیک ہے، آسمان سے اتارنا، یہ سب محاورے کہلائیں گے، کیونکہ اس میں اتارنا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب جیسے دیکھیے کہ دوا کھانا، روٹی کھانا، پھل کھانا، یہ سب اپنے حقیقی معنوں میں یہاں پر کھانا استعمال ہو رہا ہے کہ واقعی روٹی کھانا اور یا پھل کھانا، لیکن جب ہم اس کو یوں کہیں گے غم کھانا، قسم کھانا، دھوکہ کھانا، ٹھوکر کھانا، یہ سب محاورے ہیں، کیونکہ یہاں پر لفظ کھانا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا۔ محاورہ اگر سلیقے سے استعمال کیا جائے تو بلا شبہ عام سے کلام کو بھی بلند اور بلند کو بلندتر کر دیتا ہے، لیکن ہر کلام میں محاورے کا استعمال ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اردو زبان کا دامن محاورات سے مالا مال ہے۔ زباندانی کے لیے محاورات کے معنوں اور ان کے برمحل یعنی صحیح جگہ پر ان کا استعمال جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ محاورات آپ کی کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو اب دیکھ کر سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محاورہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ محاورے کی خاص بات یہی ہے کہ اس میں فعل اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے حقیقی یعنی جو کام ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا۔ ضرب المثل۔ ضرب المثل اس جملے کو کہتے ہیں جو عرصہ دراز سے کسی خاص موقع پر بطور مثال کے بولا جاتا ہو۔ ضرب المثل انسانی مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور اپنی شیرینی اور حلاوت کی وجہ سے زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قصہ ہوتا ہے۔ محاورے کی طرح ضرب المثل کو بھی اگر صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو کلام کی خوبی دوبالا ہو جاتی ہے، یعنی بڑھ جاتی ہے۔
لیکن اس کے بے موقع استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ کلام کا پہلا حسن بھی جاتا رہتا ہے۔ تو اردو زبان میں بے شمار ضرب الامثال ہیں اور جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم اسے محاورہ سمجھ لیتے ہیں۔ محاورہ لمبا نہیں ہوتا، اور محاورے کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ محاورہ وہ ہے کہ جس میں فعل اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہو۔ ضرب المثل کی دیکھیے مثالیں: آ بیل مجھے مار، یعنی خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں مصیبت میں ڈالنا۔ پھر دوسرے: آج مرے کل دوسرا دن، یعنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مشکل سے نکلے دوسرے میں پڑ گئے۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، مطلب ہر حالت میں نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ۔ پھر یہ کہ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، ادھر کنواں ادھر کھائی، تو اب نقصان ہی نقصان۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام مثالیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ ضرب المثل ہیں اور محاورہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ضرب المثل کہاوتیں ہیں جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جس میں لوگوں کے تجربات شامل ہیں، اور محاورہ جو ہے وہ خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس میں فعل اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور محاورہ اور ضرب المثل کا فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔